السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب صالحات؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اینڈ 286 پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کی لاسٹ دو آیات جس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے قرآن پاک میں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ آمن الرسول میں الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف میں دار کھینچیں گے، سین کے ساتھ واو ساکن نہ رہا، یہاں پر بھی ایک الف میں دار سین کو کھینچیں گے۔ بما انزل میں میم کے ساتھ الف اور مد ہے، یہاں پر 3 سے 4 الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے، اور انزل میں نون ساکن کے بعد زار، یہ فمال غنہ کے 15 حرفوں میں سے یا غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الیہ من ربہ والمؤمنون، من ربہ میں نون ساکن کے بعد را مشدد آری بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے، یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ مؤمنون میں حمزہ پر سکون ہے، جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ کل آمن میں لام پر 2 پیش کی تنوین کے بعد ہم الف آ رہا ہے یعنی حمزہ اظہار حلقی کے 6 حرفوں میں سے، یہاں اظہار کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ باللہ میں اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے اور لام کے اوپر کھڑا زبر کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ وملائکتہ لام کے اوپر کھڑا زبر اور مد ہے، 5 سے 6 الف میں دار کھینچیں گے۔ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہاں پر بھی دال کے نیچے 2 زیر ہیں، 2 زیر کی تنوین کے بعد میم مشدد آ رہی ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، اور نون ساکن کے بعد را مشدد آ رہی ہے، ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے، یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ آمن الرسول ایمان لایا رسول، بما انزل اس پر جو نازل کیا گیا، الیہ طرف اس کے، من ربہ اس کے رب کی طرف، والمؤمنون اور سارے مومن بھی، کل آمنا ہر ایک ایمان لایا، باللہ اللہ، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین درمیان، احد کسی ایک کے، من رسولہ اس کے رسولوں میں سے، وقالوا اور انہوں نے کہا، سمعنا سنا ہم نے، اطعنا اور اطاعت کی ہم نے، غفرانک تیری مغفرت چاہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، والیک اور تیری ہی طرف، المصیر پلٹنا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت جان لیتے ہیں۔ ان آیات میں ایمان، اللہ کی رحمت اور مغفرت کا بیان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی اور اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہیں۔ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے یہ 2 آیات پڑھ لے تو اللہ اسے رات بھر شیطان، آفات اور برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ عرش کے خزانے سے عطا کی گئی آیات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے عرش کے نیچے کے خزانے سے سورہ بقرہ کی آخری آیات دی گئی ہیں۔ یہ آیات بہت خاص ہے، اللہ نے انہیں خاص طور پر اپنی رحمت کے خزانے سے عطا کیا ہے۔ ان آیات میں مسلمان کے ایمان کا خلاصہ بیان ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یہی مکمل ایمان کی بنیاد ہے۔ ان آیات میں بہت اہم دعائیں بھی ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہم نہ پکڑ۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بہت عظیم ہے، رات کو پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے، یہ ایمان اور دعا دونوں کا خزانہ ہے۔ اللہ بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ اس کا ترجمہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس چیز پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئے، اور مومن بھی ایمان لائے، سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آمن الرسول بما انزل، اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قرآن اور اللہ کے احکام پر ایمان لائے، جو وحی اللہ کی طرف سے آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دل سے قبول کیا۔ والمؤمنون، اس کا مطلب ہے صحابہ اور سچے مسلمان بھی اس وحی پر ایمان لائے۔
جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے وہی دین ہے اور مومن اسے سچ مانتے ہیں۔ کل آمن باللہ، سب مومن اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، مسلمان تین چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں: فرشتے، اللہ کی حکم سے کام کرنے والی مخلوق، کتابیں جیسے تورات، زبور، انجیل اور قرآن، رسول جیسے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، مسلمان تمام انبیاء کو سچا مانتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی نبی کو مانیں اور کسی کو نہیں مانیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، سچے مومن کہتے ہیں ہم نے اللہ کا حکم سنا اور اس پر عمل کیا، یعنی ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے بھی ہوتا ہے۔ غفرانک ربنا، مومن اللہ سے دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہماری غلطیاں معاف فرما، کیونکہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، آخرکار ہم سب کو اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس آیت میں سچے مومن کی 4 بڑی صفات بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی اللہ پر ایمان، سیکنڈ فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان، تھرڈ تمام نبیوں کو ماننا، فورتھ اللہ کے حکم کو سن کر فوراً اطاعت کرنا، اور آخر میں مومن اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور آخرت کو یاد رکھتے ہیں۔ اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا، نہیں تکلیف دیتا ہے اللہ کسی نفس کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت بھر، لہا اسی کے لیے ہے، ما جو کسبت اس سے نیکی کمائی، وعلیہا اور اس کے ذمے ہے، ما جو اکتسبت اس نے برائی کمائی، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ تو مواخذہ کرنا ہمارا، ان نسینا اگر بھول جائیں ہم، او اخطأنا یا خطا کریں ہم، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ تو ڈال، علینا ہم پر، اسرا کما ایسا بوجھ جیسا کہ حملتہ ڈالا تو نے اسے، علی الذین ان پر جو من قبلنا ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ تحملنا تو اٹھوا ہم سے، ما لا طاقت وہ جو نہیں طاقت لنا ہمارے لیے، بھی جس کی، واعفو اور درگزر فرما، عنا ہم سے، واغفر اور بخش دے، لنا ہمیں، وارحمنا اور رحم فرما ہم پر، انت مولانا تو مولا ہے ہمارا، فانصرنا پس مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین ان لوگوں پر جو کافر ہیں۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، یہ اور اس سے پہلی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس عطا فرمائی گئی۔ ان آیات کی فضیلت میں کئی احادیث آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے اور آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا 2 نوروں کی خوشخبری سنیے، یہ دونوں صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز مل جائے گی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے زمین اور آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے اس نے 2 آیتیں نازل فرمائی جن کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام کیا۔ جس گھر میں بھی وہ آیات 3 راتیں پڑھی جائیں گی تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکے گا۔ تو پیاری صالحات، سورہ بقرہ کو اور اس کو ریگولر سونے سے پہلے لازمی پڑھا کریں، بچوں کو بھی یاد کروائیں اور خود بھی یاد کریں اور بڑوں کو بھی یاد کروائیں۔ تو پیاری صالحات، الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے اس میں۔ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس میں ہدایت، ایمان، احکام اور انسان کی زندگی کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔
سب سے پہلا ہے ایمان اور ہدایت۔ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مومن، کافر اور منافق کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور گمراہ ہوا۔ انسان کو زمین پر امتحان کے لیے بھیجا گیا۔ بنی اسرائیل کے واقعات ہیں اس میں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو بہت نعمتیں دیں لیکن انہوں نے نافرمانی کی۔ اس سے مسلمانوں کو سبق دیا گیا ہے کہ نافرمانی نہ کریں۔ قبلے کی تبدیلی۔ پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، بعد میں اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا۔ عبادات کے احکام۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے احکام دیے گئے۔ صبر اور دعا کی تاکید کی گئی۔ جہاد اور قربانی کا ذکر۔ اللہ کی راہ میں جدوجہد کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ بتایا گیا۔ معاشرتی اور مالی احکام بتائے گئے۔ نکاح، طلاق اور عدت کے مسائل بیان کیے گئے۔ سود کی سخت ممانعت بتائی گئی۔ تجارت اور انصاف کے حکم بتائے گئے۔ آیت الکرسی اور ایمان کی اہمیت بتائی گئی۔ اللہ کی عظمت بیان کی گئی۔ آیت الکرسی ایمان کی مضبوطی کا ذکر کیا گیا۔ تو پیاری صالحات، سورہ بقرہ انسان کو صحیح عقیدہ، عبادت اور زندگی گزارنے کا مکمل اسلامی طریقہ سکھاتی ہے۔